بغداد میں ایک مناظرہ ہونے لگا. شیعہ بھی شروع سے بہت زیادہ ہے وہاں اور اہل سنت بھی بہت ہے. بغداد تو اہل سنت کا مرکز. اختلاف اس بات میں تھا کہ علی افضل ہے جن کی بیوی پیغمبر کی بیٹی ہے, یا ابوبکر افضل ہے جن کی بیٹی پیغمبر کی بیوی ہے. غیر شیعہ علی کو افضل مانتے ہیں, اہل سنت ابوبکر کو. مناظرہ طے ہوا, بہت گمسان کا مناظرہ طے ہوا. اور عبد الرحمن ابن الجوزی جن کی 1200 تصنیفات ہیں, اکثر تصانیف فی هذه الامہ ہے. 87 خالی قرآن کی تفسیریں لکھی, 87 ہوا آتیا دس مور زامن دنیا کی تشریح منگو تاسو 2 گھنٹے نہ سر منگو آسمان منگ رٹیٹ کو دس کار دے اور تلاوت دے, لیکن یہ خبر بھی نوٹ تلاوت دے. 87 کتابیں تفسیر میں لکھی ابن الجوزی نے. فریقین نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے حکم ہو جائیں, فیصلہ آپ کریں گے. اس نے کہا 3 شرطوں پر فیصلہ کرو. پہلی شرط یہ کہ میں فیصلہ سناؤں گا, اگر کوئی سمجھا تو سمجھا, نہ سمجھا مجھ سے کوئی نہیں پوچھے. دوسری شرط یہ ہے کہ فیصلے کے فوراً بعد مجھے گھر پہنچایا جائے, میں یہاں رہوں گا نہیں. اور تیسری بھی کوئی ایسی بات ہو. مناظرہ شروع ہوا, دلائل دیے جانے لگے. گیلانی پیر بالکل یکدم جوان تھے, گیلان سے نئے نئے بغداد آئے تھے, بالکل جوان ملا, لیکن تھے صاحب المکارم شام. ایک طالب علم رومال سے آنسو پوچھ رہا تھا. گیلانی پیر نے پوچھا دے سب کی کیوں؟ اس نے کہا اہل سنت ہار رہا ہے. وَأَحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ, حضرت کے آنکھیں سرخ ہو گئے. وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ, چہرہ مبارک تبدیل ہو گیا. لِأَنَّ الْمَلِكَ وَأَمِيرَ الْعَسَاكِرِ وَأَمِيرَ الْجُنُودِ كُلُّهُمْ مَعَ الرَّافِضَةِ. بادشاہ ادھر کیمپ میں بیٹھ گیا, کمانڈر ان چیف ان کے ساتھ. اہل سنت کا کون ہے؟ خوار ذلیل. عطابکی نے اپنی کتاب النجوم الظاہرہ میں یہ لکھتے ہوئے کوسین میں لکھا, دنیا نے ایسے غیرتی مومن بھی دیکھے. گیلانی پیر نے رومال اٹھایا, کہ نحن نقوم مع اہل سنت, ہم اہل سنت کے ساتھ بیٹھیں گے. چل گیلانی پیر آئے, دیکھا دونوں سٹیج, ایک اس طرف ایک اس طرف. اہل سنت کے سٹیج کے اوپر چڑھنے لگا. تو عطابکی لکھتے ہیں تغیر لون الملک واصفر وجهه, واصفر, بادشاہ کا رنگ زرد ہو گیا, چہرہ تبدیل ہو گیا. اور گیلانی پیر جا کے سیدھے مناظر کے پیچھے بیٹھ گئے, دوسری طرف منہ کر گئے. اللہ کے ذکر میں اور اللہ سے مدد مانگنے میں مشغول ہو گئے. عطابکی النجوم میں لکھتے ہیں حضرت کی تشریف آوری سے اہل سنت کی ہمت بڑھ گئی اور ان کے مناظر کی آواز بڑی ہو گئی, اور وہ بھولے ہوئے دلائل ان کو یاد آنے لگے, اور پلہ تبدیل ہو گیا. ادھر سے آواز پست ہو گئی, مناظر کھڑا نہیں ہو رہا. اور پھر ٹیک لگا کے بادشاہوں کی طرف پیچھے آ کے بیٹھا ہوا. نحن نقوم مع اہل سنت, ہم اہل سنت کے ساتھ, ہم اہل سنت ہیں. گیلانی پیر کا قدم تو واقعی بلند ہونا چاہیے. چند گھنٹوں کا مناظرہ تھا, گیلانی پیر پیچھے بیٹھا ہوا ہے, بالکل ینگ جوان. کان رجلا شابا فی ریحان عنفوانی, مورخ لکھتا ہے. لیکن جو قابل ہوتے ہیں روز اول سے بنے ہوئے ہوتے ہیں, جو نہیں بنتے ہیں 85 سال میں بھی ریڑیاں دے پیڑیاں, ٹیڑیاں دے پیڑیاں. مناظرہ ختم ہوا, عبد الرحمن ابن الجوزی کھڑا ہو گیا.
اس نے کہا افضل هذه الامه من كانت بنته تحته، افضل هذه الامه من كانت بنته تحته۔ تو شیعوں نے دف بجانا شروع کیا کہ رسول اللہ کی بیٹی علی کے پاس سے وہ افضل اعلان ہو رہا ہے، اور اہل سنت نے دف بجائے کہ نہیں، ابو بکر کی بیٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے۔ اور شرائط کے مطابق عبد الرحمن بن الجوزی کو اٹھا کے گھر لے جایا گیا، پھر بماش شاگردوں کے روانہ ہو گئے۔ آپ سے بادشاہ نے آ کے دریافت کیا کون جیتا؟ کہا اہل سنت جیتے۔ کہ وہ بھی ڈول بجا رہے، کہ وہ نحو نہیں جانتے، عربی نہیں آتی ان کو۔ ایسے اعلان کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے اعلان کی اس وقت ضرورت تھی، ورنہ فریقین لڑ پڑتے، خون ہو جاتا۔ پھر نے ایک لفظ کی تشریح کی اور ان کے 2 آدمی بلائے نحوے کے ماہر شیعوں کے، انہوں نے آتے ہی کہا کہ نہیں، فیصلہ اہل سنت کیا، من کانت بنتہ تحتہ۔ تو ان لہم قدم صدق عند ربہم، بے شک مسلمانوں کا مقام اور مرتبہ سچائی کا رب کے ہاں بلند ہے۔ قال الکافرون ان